مجھے جانے دو ارشمیل یزدانی، میں اس بار تمہاری زیادتی برداشت نہیں کروں گی۔ یہ مجھے تم نے جتنے تھپڑ مارے ہیں نا، اس کا بدلہ ہے۔ اب جب تک میں چاہوں گا تب تک تم ایسے ہی بنی رہو گی، نہ ہی تمہیں کھانا ملے گا، نہ ہی پانی کی ایک بوند ملے گی۔ اس کی بات پر امائمہ نے اسے نفرت سے دیکھا اور بولی، تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے سامنے زیادہ بولنا مطلب اپنی شامت لانا ہے، اس لیے تو وہ بس آنسو بہاتے ہوئے رہ گئی اور اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور دل ہی دل میں اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر گانیوں سے نوازنے لگی۔ مگر سامنے بھی تو ارشمیل یزدانی کھڑا تھا، وہ تو اسے دل ہی دل میں برے برے القابات سے بھی نواز نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے اتنی بھی بری طرح سے گالیاں مت دو کہ میں برداشت ہی نہ کر پاؤں۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت میں پڑ گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ اسے گالیاں دے رہی ہے۔ میں نے تمہیں کوئی گالی وغیرہ نہیں دی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے من ہی من میں اسے گالیاں دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر اس کام میں جت گئی جو وہ کر رہی تھی۔ ارشمیل کو اس کی بے توجہی پسند نہیں آئی، اس لیے وہ اس کا دھیان اپنی طرف بھٹکانے کے لیے اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر بے رحمی سے بولا، دیکھو، سوچنے کے لیے ابھی بھی کچھ وقت ہے، تم چاہو تو ایک بار پھر میری اس آفر پر غور کر سکتی ہو۔ امائمہ نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا اور نفرت سے بولی، تمہاری اس آفر کو قبول کرنے سے پہلے میں خود ہی زہر کھا کر مرنا پسند کروں گی۔ تمہیں انڈیسنٹ پرپوزل پیش کرتے ہوئے شرم تو نہیں آئی ہوگی، مگر مجھ میں ابھی بھی شرم باقی ہے۔ میں تمہاری طرح بے باک نہیں ہوں، جو کچھ بھی منہ میں آیا وہ بول دیا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میرے سر پر میرے والدین کا سایہ نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میرے ساتھ میرے والدین نہیں ہیں مگر مرتضیٰ اور ادینہ ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ دونوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بچکانہ دھمکی سن کر ارشمیل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، بلاؤ ان دونوں کو، میں بھی دیکھتا ہوں وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپنی جگہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ادینہ اور مرتضیٰ دونوں مل کر بھی ارشمیل یزدانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ ان دونوں کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ پھر اس کی کھوکھلی دھمکی سے ارشمیل پر کوئی اثر نہیں پڑا تو اس نے دوبارہ پھر سے اپنے آنسوؤں کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پلیز مجھے جانے دو، تم مجھ سے اتنا تو بدلہ لے رہے ہو، اب مجھے یوں اس طرح باندھ کر کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ فائدہ ہوگا نا، تم شاید میرا پرپوزل قبول کر لو گی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے سامنے رکھے کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکال کر اس میں کچھ کرنے لگا۔ تبھی لائٹ چلی گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، جس سے وہ چلانے لگی، پلیز لائٹ آن کر دو، اندھیرے میں میرا دم گھٹتا ہے، پلیز لائٹ آن کرو۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر ارشمیل کو خوشی مل رہی تھی۔ وہ ایسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھا، اس نے اٹھ کر اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس روم میں موجود ہی نہیں ہے۔ پلیز مجھے جانے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ بار بار یہی کہہ جا رہی تھی، جس سے ارشمیل کو غصہ آیا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس نے ٹیپ لایا اور اس کے منہ پر لگا دیا اور بولا، تم حد سے زیادہ بک بک کرتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور پھر سے موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ کافی دیر بعد لائٹ آئی تو اس نے اس بیچاری لڑکی کی طرف دیکھنے کی زحمت کی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے اس سے لڑنے جھگڑنے والی امائمہ حیدر اس وقت بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے اپنا موبائل وہیں پھینک دیا اور اس کے پاس آیا، اسے آوازیں دینے لگا مگر وہ نہیں جاگی۔ اس پر پانی ڈالا مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ پھر اس نے جھک کر اس کی دھڑکن چیک کی، جو کافی مدھم چل رہی تھی۔ اس نے امائمہ کے ہاتھ پیر آزاد کر دیے، اس کے منہ پر لگا ٹیپ نکال دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنا رخ ہسپتال کی طرف کیا۔ اسے اپنے آفس سے جو بھی ہاسپٹل قریب لگا وہ امائمہ کو وہیں لے آیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا جب ہی ڈاکٹر صاحب اس کے پاس آئے اور بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیوی کو کسی چیز کا شدید فوبیا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو چکی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی والی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوا، وہیں اسے یہ سن کر اطمینان ملا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے روم میں آیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ ارشمیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوٹ سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی حرکت پر شرمندگی محسوس ہوئی، مگر جیسے ہی اپنا ماضی آنکھوں کے سامنے گھوما تو وہ ہی اسے قصوروار نظر آئی۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ آج اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر دل بغاوت بھی کرنے لگا تھا کہ اسے جانے دے، اسے بخش دے، مگر دماغ کہہ رہا تھا اسے اور تڑپائے اور رلائے۔ اس نے اپنے دل کی نہیں، دماغ کی بات مانی اور اسے آگے تنگ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔
وہ ایک ہی دن ہاسپٹل میں رہی، اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارج ہوتے وقت ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ کے شوہر آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن کر غصے سے بولی، پلیز ڈاکٹر، کچھ بھی کہنے سے پہلے سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ پیشنٹ کا کیا لگتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ آپ کے یہاں ہسبینڈ وائف ہی آئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ جی آپ نے درست فرمایا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ ایک دو دن تک آرام کرنے کے بعد اس نے اپنی نئی جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اشمیل کا اس دن کے بعد سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے اپنے ارد گرد نہ پا کر وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، اس لیے جب اسے مرتضیٰ نے ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ بلایا تو وہ فوراً مان گئی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی میں ڈنر کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی اچانک امائمہ کے موبائل پر اشمیل کی کال آئی۔ وہ مرتضیٰ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا سیل کان سے لگایا۔ ہیلو، تم کہاں ہو؟ سیل فون میں سے دھاڑتے ہوئے اشمیل کی آواز اس کی کانوں میں پہنچی تو وہ حیرت سے اپنے فون کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا اور بولی، ڈنر کر رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میرے منگیتر مرتضیٰ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر پتہ نہیں اشمیل کو کیا ہوا کہ وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور بولا، تم ابھی کے ابھی اپنے فلیٹ پر پہنچو کیونکہ میں آ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر اشمیل نے فون کاٹ دیا اور وہ اپنے فون کو حیرت سے گھورنے لگی۔ اسے اشمیل کی یہ حکم دینے والی عادت سے نفرت تھی، مگر وہ مجبور تھی، اس کا حکم ماننے کی پابند تھی، اس لیے وہ مرتضیٰ سے معذرت کر کے گھر آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھی رہی کہ اشمیل یعنی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب کب آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ اسے اشمیل پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس پر زندگی کا دائرہ تنگ کرتے جا رہا تھا؟ وہ کیوں اسے اتنا پریشان کر رہا تھا؟ اس کا ذہن بہت ساری سوچوں میں الجھ گیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، جس سے وہ سمجھ گئی کہ شیطان حاضر ہو چکا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اشمیل نے بیچ میں آ کر اسے روک دیا اور بولا، اندر نہیں آنے دو گی ہمیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ گھبرا کر بولی، تو تم اتنے سارے لوگوں کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس کی بات سن کر اشمیل مسکراتے ہوئے بولا، یہ لوگ ہمارے نکاح میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو اچھا ہوا اشمیل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا، اس نے اسے عین وقت پر اپنی باہوں میں جھل لیا تھا۔ اس نے امائمہ پر پانی کی بوندیں ڈالی جس سے وہ ہوش میں آ گئی اور اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اشمیل کو نفرت و غصے سے ملی جلی کیفیت میں گھورنے لگی اور بولی، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ اشمیل نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا جس سے وہ اپنی جگہ اور بھی تپ گئی۔ کوئی اور بھی تو طریقہ ہے بدلہ لینے کا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بکھرے ہوئے بال اپنے ہاتھ سے سنوارتے ہوئے بولا، میں پرانے طریقوں سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے اب نیا طریقہ آزمانا چاہتا ہوں۔ اس نے اشمیل کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں بھی مر جاؤں گا مگر تم سے ہی نکاح کروں گا۔ وہ بھی اسی کی طرح بولا، جسے دیکھ کر امائمہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ پر سے اٹھی اور اس کے کالر پکڑ کر کہنے لگی، تم کچھ بھی کر لو، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کی اس حرکت کا جواب اشمیل نے کچھ اس طرح سے دیا کہ اپنے کالر پر سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور اس کے بال پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا اور بولا، تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مرتضیٰ کے ساتھ نظر مت آنا، مگر پھر بھی تم نظر آئی، اب بھگتو۔ اسے جتنا درد اس کے بال پکڑنے پر نہیں ہوا تھا اتنا ہی اس کے یہ کہنے پر ہوا تھا۔ کیوں وہ اسے اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا تھا؟ کیوں اس پر اپنی مرضی تھوپنا چاہتا تھا؟ یہ بات صحیح تھی کہ امائمہ نے اپنی زندگی کا اختیار اسے دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی اور مرتضیٰ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ شاید اسے مرتضیٰ کے ساتھ خوش دیکھ کر جیلس ہوتا تھا، یا پھر بات کچھ اور تھی جسے وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ امائمہ نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا جس سے وہ تلملا کر پیچھے ہٹا تھا۔ امائمہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیوار سے لگا دیا، جس سے اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا اور وہ اپنی جگہ کرہ کر رہ گئی۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کیا کرو، جس کا تمہیں پتہ ہے کہ کون سب سے زیادہ سمارٹ ہے۔ اب سیدھی طرح سے تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں مرتضیٰ سے محبت کرتی ہوں اور اس سے انگیجڈ ہوں، پھر کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ جو سکون تمہاری خوشیاں چھیننے میں مجھے ملتا ہے وہ سکون دنیا کے کسی بھی کونے میں میسر نہیں آتا ہے۔
اب تیار ہو جاؤ ورنہ اس مرتبہ بھی مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ تو تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ پرسوچ لہجے میں بولا، اوکے تمہارے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، تم سوچ لو۔ نہیں مجھے 2 دن کا وقت چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، مگر تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ واپس چلا گیا، جس سے امائمہ نے سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ من ہی من میں اس سے چھٹکارا پانے کے منصوبے بنانے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کے بچھائے ہوئے جال سے باہر نکلے۔ وہ چاروں طرف سے اس کے گھیرے میں پھنستے جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ارشمیل کی وجہ سے مرتضیٰ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی اور سب کی بھلائی کے لیے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ادینہ اور مرتضیٰ کی لائف میں کسی بھی قسم کی پریشانی آئے، انہیں اس کی ذات کی وجہ سے کوئی دکھ پہنچے۔ اس لیے اس نے ان سب سے دور جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ وہ کل رات سے چپ چاپ طریقے سے اپنے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی ہر ایک حرکت پر ارشمیل کی نظر ہے، اس لیے وہ اس بار الرٹ ہو چکی تھی۔ اس نے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ اسے دکھ تو بہت ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اپنوں کو بتائے بغیر جا رہی ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے، مگر پھر اس کی نظروں میں ارشمیل یزدانی کا تمسخر اڑاتا ہوا چہرہ گھوم گیا، جس سے اس کا فیصلہ پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر قسمت میں مرتضیٰ اور ادینہ سے ملنا رہا تو قسمت انہیں دوبارہ ملا کر رہے گی۔ پھر اس نے ایک آخری نظر ارشمیل کے فلیٹ پر ڈالی اور سوچنے لگی کہ اب اسے دوبارہ یہاں نہیں رہنا ہوگا اور نہ اس ذلیل انسان کا بے وجہ ٹارچر برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا ایک بیگ ضروری سامان سے بھرا اور دوسرا کپڑوں سے بھرا، بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی تھی تاکہ ارشمیل کو خبر نہ ہو، مگر پتہ نہیں کیسے اسے خبر ہو گئی۔ اس نے امائمہ کے جانے کی ہر راہ مسدود کر دی۔ اس نے شہر کے کونے کونے میں ناکہ بندی کروا دی تھی۔ ہر راستے کے چپے چپے پر پولیس کی چھاپہ ماری چل رہی تھی۔ پولیس سبھی ٹرکوں، کاروں کی، گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لے رہی تھی۔ اسے ایک پولیس والے کے ہاتھ میں اپنی اور ادینہ کی شادی میں نکالی ہوئی تصویر نظر آئی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ ارشمیل کر رہا ہے۔ وہ جس ٹیکسی میں بیٹھی تھی اس نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کسی کو تلاش کیا جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی شخص کا کام نہیں ہے، بہت امیر آدمی کا کام لگتا ہے۔ اس ڈرائیور کی بات سن کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس سے پہلے ان کی ٹیکسی آگے بڑھتی اور پولیس والوں کی نظر اس پر پڑتی تو وہ دوبارہ ڈرائیور سے بولی، بھائی پلیز آپ کسی دوسرے راستے سے چلیں، ہم کسی بھی راستے سے ایئرپورٹ جائیں گے تو ہمیں ایسی ہی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کی بات امائمہ کو 100% درست لگی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ اس ڈرائیور کو مخاطب کیا، آپ مجھے جہاں سے لائے تھے وہیں پر مجھے دوبارہ چھوڑ دیں، اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کا حکم سنتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی موڑ لی، پھر جہاں سے وہ اس ٹیکسی میں بیٹھی تھی وہیں پہ دوبارہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ اپنے خدا سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ تبھی خدا نے اس کی مدد کے لیے سامان سے بھرا ہوا ٹرک بھیج دیا۔ اس نے لفٹ لینے کے لیے ہاتھ دکھایا جس سے وہ ٹرک اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس میں ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے چہرے سے ہی وہ بھلا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اس ٹرک ڈرائیور سے کہا، انکل میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ اس ٹرک ڈرائیور نے ایک نظر اس کے معصوم سے چہرے پر ڈالی اور بڑے ہی شفقت سے کہا، بیٹا میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر ٹرک ڈرائیور کچھ سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، مگر بیٹا آپ کو پیچھے بیٹھنا ہوگا، سامنے بہت قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور کی بات سن کر وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ خود ہی اس ڈرائیور سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اسے ٹرک کے پچھلے حصے میں جگہ دے دے، جس سے وہ ٹرک کے سامان کے بیچ پوری طرح چھپ جائے اور پولیس سے بچ جائے۔ پھر وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے ڈر کو قابو میں کیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ پولیس اسے نہ دیکھے۔ پھر راستے میں ٹرک ایک بار رکا تھا جس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ ہائی وے پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس والوں نے ان کے ٹرک کی بھی تلاشی لی، مگر اس کا نازک سا وجود کچھ اس طرح سے ٹرک کے سامان کے پیچھے چھپا تھا کہ پولیس کو کچھ دکھا نہیں۔ پولیس نے ان کے ٹرک کو آگے جانے دیا جس سے اس نے خدا کا لاکھ بار شکر ادا کیا۔ پھر وہ ٹرک سے نکلی اور اس ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو انکل، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے میری کتنی بڑی مدد کی ہے۔ اس کی بات سن کر ٹرک ڈرائیور مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ پھر وہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کرانے کے بعد پلین میں بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی کہ پلین جلدی سے چلے اور وہ سکون کا سانس لے سکے۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھی تھی اس کے پہلو میں ایک خوش شکل شخص بیٹھا تھا۔
اس نے امائمہ کو دیکھ کر مسکرایا تو امائمہ بھی مروت میں مسکرانے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ شخص اس سے باتیں کرنے لگا تو وہ بھی اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کی چھٹی حس اسے سائن دینے لگی تھی کہ ابھی کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے، مگر اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ پھر سے اس شخص سے باتیں کرنے لگ گئی۔ تبھی اس کی ناک کے نتنوں میں کلون کی خوشبو پڑی تو وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اشمیل اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور ڈر کر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر پہلے سے ہی بھرا ہوا اشمیل اپنی جگہ اور برہم ہو گیا۔ اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس شخص سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پتہ نہیں اس میں اتنی قوت کیسے آ گئی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سرمد پلیز مجھے بچائیے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں۔ باتوں کے دوران اس شخص نے امائمہ کو اپنا نام بتایا تھا۔ آپ کیوں ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ وہ انجانا شخص بھی اس کی مدد کے لیے بیچ میں کود پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اشمیل اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے زور سے کہا، آپ ہم دونوں کے معاملات میں دخل نہ ہی دیں تو بہتر ہوگا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ پلین میں موجود سبھی لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے بولی، میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں، مگر پھر بھی یہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اس کے جھوٹ بولنے پر اشمیل نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورا۔ پلیز آپ امائمہ کو چھوڑ دیجیے، ورنہ مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر اشمیل ہنسنے لگا اور بولا، پولیس تو خود میرے ساتھ آئی ہے ان محترمہ کو گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اشمیل یزدانی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ شخص بھی پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اشمیل نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر اشمیل نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اشمیل اور اس کی پوری ٹیم اسے لے کر فارم ہاؤس آئے تھے۔ اشمیل کا فارم ہاؤس جدید طرز پر بنایا گیا تھا۔ اب اس میں گھوپ تیرے کی جگہ روشنی نے لے لی تھی۔ وہاں کی ہر ایک چیز بے حد قیمتی تھی، مگر اس کے کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ اشمیل کی سیکرٹری نے اسے ایک شاندار سے روم میں لایا، اسے زبردستی بٹھا دیا اور اس کے سامنے بے حد قیمتی بلو کلر کا جوڑا رکھ دیا جس پر گولڈن کلر کا ورک تھا۔ وہ ڈریس دیکھ کر اسے ادینہ کی شادی والا ڈریس یاد آ گیا تھا۔ پھر وہ اسے یہ ڈریس پہننے کا حکم دے کر دروازہ باہر سے لاک کر کے چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک ماہر بیوٹیشین تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہاں پر جتنا بھی قیمتی سامان تھا وہ سب اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے، جس سے ڈر کر وہ بیوٹیشین اور اشمیل کی سیکرٹری بھاگ گئے۔ کچھ دیر بعد اشمیل آیا تھا۔ اس نے امائمہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت روئی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور بولا، میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں تو تم اس کا بہت فائدہ اٹھا رہی ہو۔ سیدھے طرح سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں خود تمہیں تیار کروں گا، پھر بعد میں مجھے کچھ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ جاتے جاتے دوبارہ رک گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اسی ہاتھ سے اس انجان شخص کا ہاتھ پکڑا تھا نا تم نے؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنا چاہا تھا، مگر اشمیل نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس نے اب مضبوطی سے امائمہ کا ہاتھ تھام لیا اور پتہ نہیں اس کے ہاتھ پر کوئی نوکیلی ٹھوس شے ماری جس سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی تھی اور تبھی تبھی آواز میں سسکنے لگی، یہ ہاتھ کا زخم تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ تم نے اس ہاتھ سے کسی غیر شخص کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب سیدھی طرح سے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ وہ ایسے ہی جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ سے کتنا خون بہہ کر زمین پر گرا تھا اسے یہ تک خبر نہیں ہوئی۔ وہ تو بس اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی اور چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا جو ہر بار اسے عین وقت پر دھو دیتی، جو ہر بار اس ظالم شخص کو اس کے سامنے لا کھڑا کرتی، جو اسے کٹ پتلی کی طرح اپنی انگلیوں پہ ناچنے جاتا اور وہ ویسے ہی کرتی جاتی جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس کی سیکرٹری ایک بار پھر اس کی خدمت میں حاضر تھی۔ اب وہ اس سے کہے جا رہی تھی کہ میم آپ بینڈیج کر ڈالیں۔ وہ لڑکی اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے نہیں کروانا۔ اس نے اس لڑکی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر وہ لڑکی بیچارگی سے بولی، پلیز میم سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی ضد کی وجہ سے میری جاب بھی جا سکتی ہے، اور آپ خود ہی اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھیں کہ کتنا گہرا ہے۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کے چہرے پر ڈالی جس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ اسے اپنی جاب ہاتھ سے نکلنے کا خوف ستا رہا ہے۔ پھر اس نے خون بہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں پر کافی گہرا زخم تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا، صرف اس لیے کہ اس کی جاب نہ جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اشمیل یزدانی کتنا ظالم شخص ہے۔ وہ اس کا غصہ اس بیچاری لڑکی پر نکالے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے جاب سے فارغ کر دے گا۔ پھر اس لڑکی نے ایک رحم بھری نظر امائمہ کے وجود پر ڈالی اور بولی، میم پلیز آپ تیار ہو جائیے،
کیونکہ ارشمیل سر نے کہا ہے کہ 5 منٹ بعد نکاح کے لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے نکل گئے تھے۔ وہ لڑکی اپنا کام کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب دوبارہ امائمہ اس روم میں اکیلی تھی۔ امائمہ نے روم کے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا۔ یہ شاید پہلے والا ہی روم تھا جب ارشمیل نے اسے اغوا کر کے یہیں پر رکھا تھا، مگر اب اس روم میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی تھیں۔ اسے نئے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس گھر کی نئی تعمیر کی گئی تھی۔